السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج 11 مارچ 2025 اور فرینکفرٹ جرمنی کے اندر آپ سڑکوں پہ دیکھ رہے ہیں اس وقت فی الحال کوئی رش نظر نہیں آ رہا گاڑیوں کا، کیونکہ یہ ٹائم ابھی صبح 5:15 5:30 کا ہے، لیکن 6 کے بعد یہاں آج بہت زیادہ رش ہو جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جرمنی کے اندر انہوں نے پورے کا پورا جو ہے وہ جہازوں کی بھی کل ہڑتال تھی، یعنی ایئرپورٹ پہ، جس کی وجہ سے پتہ نہیں لاکھوں کی تعداد میں جو مسافر ہیں وہ متاثر ہوئے، اور آج سے انہوں نے یہاں ٹرینوں کی اور بسوں کی بھی ہڑتال کر دی ہے، کہتے ہیں ایک ہفتے کے لیے۔ یعنی کہ پورا جو نظام زندگی ہے فرینکفرٹ شہر کا، یا ہو سکتا ہے باقی شہروں میں بھی انہوں نے کی، وہ اتنا متاثر ہوگا کہ لوگ جو ہے نا وہ بلبلا اٹھیں گے، اور پھر حکومت ابھی چند دن پہلے ہی انتخاب ہوئے ہیں، اس پہ پریشر پڑے گا، اور ان کی ڈیمانڈ ہے کہ ہمارا جو تنخواہیں ہیں ہمارا وہ پوری نہیں ہو رہی، ہمارا خرچہ جو ہے وہ پورا نہیں ہو رہا جو آپ تنخواہیں دے رہے ہیں، کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ اور مہنگائی کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ انہوں نے جو پنگا لیا ہے یوکرائن کی جنگ میں، وہاں سے ملینز کی تعداد میں لوگوں کو یہاں اپنے ملک میں بٹھا کے ان کو مہینے کے مہینے مفت کھداتے ہیں، اور گورنمنٹ کی جیب سے جاتا ہے، اور پھر کئی پروڈکٹس ایسی ہیں جو یوکرائن میں پیدا ہوتی تھی اور یہاں آ جاتی تھی، جس سے ان کا وہ جو مہنگائی کی ریشو اتنی زیادہ نہیں تھی۔ اب آہستہ آہستہ وہ جو محاورہ ہے نا، جو بو گے وہ کاٹو گے، وہ والا پورا ہوتا ہوا یہاں نظر آ رہا ہے۔ ہم جرمنی میں رہتے ہیں، اس لیے ہم نے کچھ بات پہلے جرمنی کی مناظر اس کے بعد میں اگر کوئی سامنے آئے وہ بھی آپ کو دکھا دیں گے۔ اسکولوں میں چھوڑنا بچوں کو، یا جنہوں نے مطلب اپنا بسوں پہ، آپ کو پتہ ہی ہے کہ بڑے بڑے شہروں کے اندر کس طرح دنیا جو ہے استعمال کرتی ہے ٹرین بسوں۔ پھر جو مسافر ہیں جو گئے ہوئے ہیں دوسرے ممالک میں، جنہوں نے واپس آنا ہے، ان کے بدل جہازوں کا مسئلہ بہت زیادہ، جس کو کہتے ہیں کرونا ٹائم میں جس طرح ہر چیز ایک دفعہ ہل گئی تھی، بالکل وہی سسٹم یا وہی نظارے آج بھی یہاں نظر آئیں گے، بلکہ پورا ویک اگر یہ اسٹرائک چلتی رہی اس طرح لوگ جو ہیں متاثر رہیں گے۔ چلیں، یہ تو ہو گیا یہاں کا معاملہ۔ ہمارا جو مذہب اسلام ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ امن کا مذہب ہے، یعنی امن کا پیغام دیتا ہے اور امن سے رہنے کی جو ہے ترغیب دلاتا ہے۔ اب اس کے برخلاف اگر نام کوئی چیز صرف نام کی ہو، جیسے کوئی نئی پروڈکٹ آئے دنیا میں، جیسے دوائی آئی ہے، جیسے کرونا ٹائم میں مختلف طرح کے ٹیکے نکلے تھے، اب وہ ٹیکے نکال کے انہوں نے ملینز آف ملینز کی رقم کمپنیوں نے کمائی، لیکن اگر اس کا کوئی اثر ہی نہ ہو بلکہ الٹا اثر ہو، یعنی کوئی ٹیکہ لگوائے اور چنگا پلا انسان اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے، اس کا خون جم جائے، تو لازمی بات ہے وہ تجربہ غلط اور وہ الٹا پڑ گیا، اس کے اوپر کیس بھی ہوئے، اس کے اوپر یہ جو سو جس کو کہتے ہیں کرنا، وہ بھی ہرجانے کے دعوے بھی ہوئے۔ اب مذہب اسلام جو ہے تو وہ امن کا، لیکن بہت سارے لوگ ایشیا کے اندر ایسے ہیں، افغانستان، پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، جو نام کے تو مسلمان ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، اور کہتے ہیں جی ہم احادیث کو بھی مانتے ہیں، لیکن جب معاملہ عمل کا آتا ہے یعنی پریکٹیکل، تو ان کا وہاں بالکل اور کردار نظر آتا ہے۔ یعنی آج کے دور میں ہم جب دیکھتے ہیں ان ممالک میں، خاص طور پہ کیونکہ ہمیں تو اردو پنجابی یا اس ریجن کے ساتھ زیادہ واسطہ رہتا ہے، اس وجہ سے ہم اس کی بات کریں گے۔ یہ عرب کنٹریز میں کیا ہوتا ہے، افریقہ میں کیا ہوتا ہے، مسلمانوں میں وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ گناہ
وہ ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ کو ناپسند ہوتا ہے، اور وہ کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے نہیں ملتا، اور انسان خود اپنے آپ سے گھڑ کے اس پہ عمل شروع کر دیتا ہے کہ یہ نیکی کا کام ہے، یہ کرو، یعنی وہ گناہ میں شمار ہوتا ہے۔ پھر وہ گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کلیئر کر دیے ہوئے ہیں، احادیث میں جن کا ذکر ملتا ہے، بہت بڑے بڑے گناہ جن کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے، پھر اسی طرح گناہ صغیرہ بھی ہیں۔ ہماری مسلمان قوم جو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں، افغانستان، وہ ان گناہوں کو اب گناہ کی بجائے نیکی سمجھتی ہے، یعنی گناہ کرو اور اس کو دنیا کے سامنے نیکی بنا کے پیش کرو۔ اس کی بڑی سی مثال آپ کے سامنے آج کل عملی طور پہ پاکستان میں چل رہی ہے کافی سالوں سے۔ کوئی حکومت آئے، کوئی ادارہ ہے جس کے پاس طاقت ہے، ان کو جب یہ نظر آتا ہے کہ بھئی کیا کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی طاقت یا اپنا جو عوام کے اوپر اثر و رسوخ ہے وہ کھو دیا ہے، تو اس کو کس طرح دوبارہ وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے مطابق ایک نئی تنظیم پیدا کرتے ہیں، تنظیم پیدا کر کے ان کو اسلام کے نام پہ یوز کرتے ہیں، اسلامی تعلیمات کو بگاڑ کے عوام کی جو ہے ترجیحات ان کو ساتھ شامل کر کے وہ جتھے بن کے پھر وہ کہتے ہیں کہ کمزور لوگوں پہ حملے کرتے ہیں، وہ لوگ جو آگے سے احتجاج نہیں کرتے، جو آگے سے بدلہ نہیں لیتے۔ اب یہ شیعہ سنی کا جب معاملہ شروع کروایا تھا ضیاء الحق نے، تو وہ ایک دوسرے کو مارتے تھے، ان کے لیڈران کو قتل کرتے تھے، لیکن جماعت احمدیہ کا ان کو جب اندازہ ہوا کہ یہ تو بالکل شریف لوگ ہیں، ان کے اوپر جو مرضی کر لو، یہ اپنا قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے اور صرف یہی کہیں گے جی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ سے، اور یہ انہوں نے اس وقت سے کام شروع کیا ہوا ہے۔ آج کل نمازوں سے روکنا اور پھر اس کو میڈیا پہ لا کے لوگوں کو پیش کرنا کہ یہ دیکھیں یہ نمازیں پڑھتے ہوئے پکڑے گئے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ نیکی کو گناہ اور گناہ کو نیکی شو کرنے کا جو سسٹم ہے وہ پاکستان میں شروع سے، یہ مسجد ہماری آ گئی، باقی انشاءاللہ تعالیٰ پھر بعد میں۔ ایک حدیث قدسی اس طرح بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اگر میرا بندہ ایک بالشت میری طرف آتا ہے، یہ جس کو ہم پنجابی میں گٹ کہتے ہیں، یہ بالشت ہے، اگر کوئی میرا بندہ ایک بالشت میرے قریب آتا ہے اور میری طرف آتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں۔ ہم یہ مثالیں بیان کرتے ہیں، دل کا امثال و نظر کو حال نہ سے، یہ لوگوں کے اور ہر بالی میں سو دانہ ہوتا ہے، تو بتا دیا کہ ایک دانہ زمین میں بویا جاتا ہے اور ایک دانے سے اللہ تعالیٰ دیکھو کیسے 700 دانے ہوتا ہے، تو یہ بھی مثال اللہ تعالیٰ نے دی۔ تو مثالوں سے آسانی سے انسان سمجھ جاتا ہے۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مثال دی اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی جنگل، بیابان، صحرا میں ہو اور وہ تھوڑا سا وہ اس کی اونٹنی گم ہو جائے جس کے اوپر اس کا سارا سامان ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے جب اس کا گمشدہ بندہ خدا تعالیٰ کی طرف واپس آتا ہے، اس نے اس کو اٹھایا، اس کو چوما، اسے پیار کیا اور ایک طرف لے کے گود میں بٹھا کے وہ بیٹھ گئی اور اس کو قرار آ گیا، وہ جو دل اس کا بے سکون ہوا تھا، بے قراری تھی دل میں، وہ قرار آ گیا۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھا کہ جب اس کو اپنا بچہ ملا ہے تو اس کو کتنا سکون اور قرار آ گیا۔ تو ایسے ہی جب خدا تعالیٰ
کی طرف انسان جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کو جو گمشدہ بندہ ملتا ہے تو خدا تعالیٰ بھی ایسے ہی خوش ہوتا ہے جیسے یہ ماں خوش ہوگی، اور جیسے اس ماں کو قرار آیا ہے ویسے ہی اس بندے کو بھی قرار آ جاتا ہے جب وہ اپنے خدا کو پا لیتا ہے۔ اس کو جو لوگ ہیں مجھے دعا کے لیے خط لکھتے ہیں، اور ہر ایک کی اپنی ضرورت ہے، کوئی کسی ضرورت کے لیے خط لکھتا ہے، کوئی کسی ضرورت کے لیے خط لکھتا ہے، کوئی کسی پریشانی کو دور کرنے کے لیے کہتا ہے دعا کرنے کے لیے کہ میری یہ پریشانی دور ہو جائے۔ تو جتنی بھی غرضیں ہیں، پریشانیاں ہیں، لوگوں کی فکریں ہیں، تکالیف ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی تکلیف کے حوالے سے خط لکھتا ہے کہ ضرور دعا کریں میری یہ تکلیف فکر دور ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس بات کے لیے مجھے لکھیں کہ دعا کریں کہ میرا خدا تعالیٰ کے ساتھ حاصل کریں۔ لے جی 11 مارچ 2025 کی صبح فجر کے بعد درس کے بعد ہماری روزانہ کی سیر جاری ہے۔ اس وقت کچھ ابھی اندھیرا ہے، تھوڑی دیر تک آہستہ آہستہ لائٹ بڑھ جائے گی۔ آج کا درس بھی بڑا اہم اور بہت ہی دلچسپ نکات پہ مشتمل تھا کہ خدا تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ اگر کوئی میرا بندہ ایک قدم میری طرف چلتا ہے میں 2 قدم اس کی طرف آتا ہوں۔ اس طرح کی جو آپ نے ذکر سنا ہوا ہے اس میں ان کے ساتھ چند ایک مثالیں بھی بیان ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی خوشی کا اظہار کرتا ہے جب کوئی انسان اپنے رستے سے کھڑا ہوا دوبارہ خدا کی طرف رخ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس کی مثالیں بھی دی کہ جنگل میں کسی کا جو ہے اونٹ کھو گیا ہو اور وہ بے ڈھال ہو گیا اس کو ڈھونڈ کے، پھر کہیں بیٹھا تھک گیا ہو، نیند آئی تو اٹھا تو سامنے اونٹ کھڑا، جو خوشی اس کو ہوتی ہے اس طرح خدا تعالیٰ کو بھی۔ پر بڑا اہم درس تھا۔ باقی آج کے مناظر آپ انشاءاللہ ساتھ ساتھ دیکھیں گے۔ پہلے اجازت دیتے ہیں بعد توڑ دیتے ہیں۔ ہوں ایک پلازا بنے، نقشہ بنے، ہر چیز بنی، پلازا نو گرا دا کتوں پڑنا پہلے اجازت دینا یہی ہے مالک۔ مربی صاحب دس رہے ہیں ادھر آ کے ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ مربی صاحب کے قریب آؤ، ہوں گل کرو۔ چلو جی دسو جی جی پیچھے بیٹھے جو میرا نام پیش کر رہا تو دل کرے آج کی خوشی سے جڑا نا میرے دین پراؤں کا نام گل یہ ہے اسی تو وہ گل نہیں کرتے گل پہلو بڑی